روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے گا اور جا کر سلام عرض کرے گا تو وہ روضہ رسول پہ تو سلام عرض کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بھی سلام عرض کرے گا۔ کیسی ہستی ناظرین کہ جو فقیہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مجتہدہ بھی ہیں، مقررہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، مجاہدہ بھی ہیں، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دین کا 2/3 حصہ، کتنا؟ 2/3 حصہ ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ پیار سے حمیرہ کہتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتنا پیار فرماتے تھے، اتنا ناز فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے کہ یا اللہ میں تمام ازواج سے انصاف کرتا ہوں، مساوات کرتا ہوں، لیکن عائشہ کے معاملے میں مجھے معاف فرما دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا قلبی میلان تھا، بہت محبت فرماتے تھے، بلکہ آپ کی محبتوں کا مرکز اگر میں کہوں تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ سرید کو کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت ناز فرمایا کرتے تھے، اور آپ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کیا کرتی تھی، ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھوما کرتی تھی۔ کوئی بات فرما دے تو نہ نہیں ہوتا تھا، بس ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیں، اور نچھاور کر دیا ناصری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور وہ فضیلت عطا کی۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی کیریکٹر کی بات آئے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کہ آپ کو کسی محلے کے کمشنر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی 16 گریڈ کے 17 گریڈ کے آفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے، 18 گریڈ کے آفیسر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی مجھے ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہ اپنی اسٹیمپ لگا کر مہر لگا کے آپ کو دیتا ہے کہ میں آپ کے کیریکٹر کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، صحیح آدمی ہیں، آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے ناظرین، لیکن جب بات ہماری آپ کی ماں کی آ جائے، جب بات امت کی ماں کی آ جائے، جب بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ کی آ جائے، جب بات ان کی آ جائے کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار فرمایا کرتے تھے اور پیار کرتے ہیں، تو پھر ناظرین وہ موقع یاد ہے آپ کو، تاریخ کا وہ موقع آپ جانتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ پورا معاشرہ خاموش تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحت اختیار فرمائی، کیونکہ بات اب ان کی بارگاہ سے نہیں آنی تھی، انڈورسمنٹ اب ان کی بارگاہ سے نہیں ہونی تھی، انڈورسمنٹ تو اب اس بارگاہ سے ہونی تھی کہ رہتی دنیا تک جب تک کلام مجید پڑھا جائے گا، اس وقت جب بھی تلاوت کی جائے گی کلام پاک کی، آپ یقین مانیے ناظرین، کچھ ہو نہ ہو لیکن یہ ضرور ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی طہارت کو بیان کیا جائے گا، کہ جن کی پاکی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی چند آیات کی صورت میں ایسے فرمائے کہ جب مسلمان دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کریں گے، اللہ کے کلام کو سنیں گے اور کلام کو پڑھیں گے، سورہ نور ضرور ان کے سامنے سے گزرے گی، اور جب بھی گزرے گی تو ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی کا بیان فرمایا ہے اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ انتہائی پاک ہیں، انتہائی مطہر ہیں، اور ایسی مطہر ہیں کہ ان کی طہارت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اور سخاوت کا تو ناظرین عالم ہی کچھ اور تھا نا، ایک ایسا عالم کہ جس کے بارے میں اگر میں کلام کرنا شروع کروں، دنیا کے بڑے بڑے سخی اٹھائیے صاحب، بڑے بڑے سخی اٹھائیے، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے سخی اٹھائیے صاحب، ان کی سخاوت کو رکھیے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں رکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کو، تو خدا کی قسم وہ پلڑا ہلکا نکلے گا اور میری ماں کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ اب پوچھئے کیوں؟ لوگ مال تقسیم کرتے ہیں نا، آپ بھی مال تقسیم کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے، آپ نے 1,00,000 درہم فوراً ہی تقسیم کر دیے، جبکہ اس دن آپ روزے سے تھی۔ کنیزہ نے شام کو پوچھا کہ آپ نے کچھ بچایا ہے؟ فرمایا کہ مجھے کچھ تو یاد دلا دیتی تاکہ میں کچھ کھانے کے لیے رکھ لیتی، یعنی آپ کو اتنا بھی یاد نہیں رہتا تھا، جو مال آیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ تو مال کی بات ہے۔ اب آئیے جس طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعزاز ہے کہ کائنات کی ساری رعنائیاں ایک طرف ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، کائنات کی ساری عطائیں ایک طرف ہیں، کائنات کا سارا مقام ایک طرف ہے، کائنات کا سارا مرتبہ ایک طرف ہے، کائنات کے سارے خزانے ایک طرف ہے صاحب، کائنات کا سارا سونا ایک طرف، چاندی ایک طرف، یاقوت ایک طرف، مرجان ایک طرف ہے،
کائنات کے سارے ہیرے ایک طرف ہیں. یعنی میں یہ کہوں کہ کائنات کے سارے خزانے اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور دوسرے پلڑے میں اگر پہلوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے تو ایک مسلمان قدمین شریفین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہو جائے کہ مجھے سرکار کے قدم مل جائیں، میری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، نہیں چاہیے مجھے کائنات کے خزانے. لیکن قربان جائیں ہماری آپ کی ماں پر کہ پہلوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تھا، یعنی آپ کی قبر اطہر وہاں تھی. لیکن جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی توجہ رہے آپ کی، جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا اور عرض کیا کہ جا کے میرا سلام پیش کریں اور ان سے عرض کریں کہ جو آپ کی جگہ ہے اگر وہ جگہ مجھے مل جائے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا. اور یاد رکھیے، یہ مت سمجھیے گا کہ خلیفہ وقت آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے، یہ آپ کا فیصلہ، آپ چاہیں تو مجھے دے دیں. قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ تو انسان سب کچھ نچھاور کر دے، لیکن ایثار اور قربانی کی وہ مثال جو ہماری آپ کی ماں نے قائم کی، آپ نے دوسرا جملہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے عمر کو وہ جگہ عطا کر دی. اس سے بڑا ایثار اور کیا ہوگا ناظرین، اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی کہ دنیا ایک طرف ہے، پہلوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف ہے، لیکن آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی وہ جگہ عطا کر دی جو جگہ آپ کی اپنی تھی. اور اس سے آگے کی بات کروں کہ مقام اور مرتبہ میں اور آپ کیا تعین کریں گے صاحب، میں اور آپ کیا تعین کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری زوجہ، یعنی سوچئے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ آسمانوں سے ہوا تھا صاحب. یہ جو نکاح کا فیصلہ ہے نا، یہ آسمانوں سے ہوا تھا. آج ویسٹرن ورلڈ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی کہ جو کہ کم عمر تھیں. ارے مشیت خداوندی کا آپ کو کیا پتا؟ 48 برس تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد آپ دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف فرما رہی ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، علم الانصاب ہو، اشعار ہو، کوئی بھی علم ہو، ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کے کسی کو فقیہ اور عالمہ نہیں پایا. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے نزدیک جس کا حل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود نہ ہو. یعنی اس وقت تمام کبار صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر سوالات کیا کرتے تھے نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا منتقل کیا کہ آپ کے ظاہری پردے کے بعد جب بھی کوئی سوال پیدا ہوتا تو جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے تھے اور آپ کو اس کا جواب ملا کرتا تھا. یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے صاحب. یہ شان ہے کہ 48 برس تک آپ نے صرف اور صرف دین اسلام کی عمارت کو علمی طور پر مستحکم کیا. مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خون اس دین اسلام کی عمارت میں شامل ہے، جہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال، ان کی قربانیاں دین اسلام کی عمارت میں شامل ہیں، وہاں اس دین اسلام کی عمارت کو اگر علمی طور پر کسی نے بنیاد بخشی ہے اور مستحکم کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ 2/3 دین ان حمیرہ سے حاصل کرو. انہوں نے مستحکم کیا ہے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ جس کو سن کر جو دنیا بھر کے عاشق ہیں نا، عاشق وہ جھوم اٹھیں گے اس بات سے. جب ایک گناہگار باب السلام سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہوا اپنے دبے لچے قدموں کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر با ادب حاضری کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کی جانب بڑھتا ہے، جو عمرے پہ گئے ہیں، جو حج پہ گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں اس وقت کیا پوسچر دے رہا ہوں کہ یہ باب السلام سے داخل ہوئے. اب آہستہ آہستہ دبے لچے قدموں کے ساتھ با ادب طریقے سے قدم بڑھانا شروع کیے. درود پاک کے نذرانے زبان کے اوپر ہیں، قلب جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، روح پہلے ہی حاضر ہو چکی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ کے سامنے. اور جس وقت آہستہ آہستہ آپ بڑھتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ ریاض الجنہ پہلے آتا ہے. ریاض الجنہ کے بعد جو سنہری جالیاں آتی ہیں، جب وہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے 3 شخصیات وہاں تشریف فرما ہے. پہلی شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، جب بھی باب السلام سے داخل ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے گا اور جا کر سلام عرض کرے گا، تو وہ روضہ رسول پہ تو سلام عرض کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی سلام عرض کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے صاحب کہ یہ حجرہ بقائے نور ہے۔ صبح 70,000 فرشتے، شام 70,000 فرشتے، جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کیسے آتے ہیں؟ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آتے ہیں۔ کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو سلام پیش کرتے ہیں وہ روضہ رسول پہ بھی سلام پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو یہ ہے صاحب کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ حجرہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور جس وقت آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کا سر اقدس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ ایک ایسا مقام ہے ہماری ماں کا کہ یقین مانیے اگر آپ اپنی محبتوں کے ربط کو اپنی ماں کے ساتھ قائم کر لیں، میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں، اور دعویٰ اپنے اوپر نہیں ہے، دعویٰ تو ان پر ہے، اس لیے کہ ان کی محبتوں کا مجھے پتہ ہے۔ وہ عطا کرتی ہیں، وہ دیتی ہیں، وہ سنبھالتی ہیں اپنے بچوں کو، وہ عطا بھی کرتی ہیں، سنبھالتی بھی ہیں، وہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جب ایک ماں جو آپ کو جنتی ہے وہ آپ کو کہیں گرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، گرتے ہیں تو اس کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے، تو جو امت کی ماں ہیں، جو امت کی ماں ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا چاہیں، اتنا پیار کریں، ذرا سوچئے اگر آپ قلب سے ان کے ساتھ جڑ جائیں، اپنی روح کے ساتھ ان کے ساتھ جڑ جائیں، تو کیا آپ کی ماں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ دیں گی یا وہاں تنہا چھوڑیں گی؟ نہیں، نہ یہاں تنہا چھوڑیں گی، نہ انشاءاللہ وہاں تنہا چھوڑیں گی۔ بس تعلق وہ ہونا چاہیے جو ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق وہ ہے کہ ہم یقیناً اپنی ماؤں کو کچھ اور پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، عقیدت سے ان کا نام لیجئے اور ان کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کی آج تمام خواتین، جتنی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، یہ نکل جائیے ان جال سازی والے نعروں سے، نکل جائیے ان جال سازی والے بینر سے، نکل جائیے ان جال سازی والے سلوگن سے۔ کچھ نہیں رکھا اس میں سوائے تباہی کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فلاح چاہیے، اگر فلاح چاہیے، اگر ترقی چاہیے، اگر عزت چاہیے، اگر احترام چاہیے، اگر تکریم چاہیے، اگر توقیر چاہیے، اگر یہاں بھی مقام چاہیے اور وہاں بھی مقام چاہیے، تو پھر نقش پائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ کیا ان کے پاس نہیں ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی خواتین، جائیے ان کی بارگاہ میں جا کے تلاش تو کریں کہ کون سا علم تھا جس پر ہماری ماں کی دسترس نہیں تھی، اور کون سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کو